بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جو خود صاحب واقعہ کی زبانی نقل شدہ ہے۔ ملا خط فرمائیے۔ میں 1922 میں ضلع جہلم کے ایک دور افتادہ گاؤں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والد نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی عقائد کے مالک تھے اور شروع میں میرا میلان تباہ بھی انہی عقائد و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثناء میں بوچال قلعہ ضلع جہلم کے ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں نے ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل کا ہی راہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین اور گھر بہار کو چھوڑنے کا خیال میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن اسی سوچ سے لرز جاتا۔ جب مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا، دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا تھا۔ بچپن کی نا تجربہ کاری اور نا پختگی میرے آڑے آ جاتی اور میں کسی حتمی فیصلہ پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1931 کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ سیدین اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ میں واہلیانہ جذبہ و شوق کے عالم میں صحابہ کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں جا پہنچا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کے ہر رگ و ریشہ میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با سلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پر انوار چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے پیروور ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ اسکول کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1935 کو جمعرات کا دن تھا۔ رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسے اسکول بند ہونے پر میں میانی کے طلباء کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی ہیکل دیو قامت شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ ہمارے ساتھیوں سے فردن بفردن سوال کرنے لگا اور جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے کھانے، مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا، کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے زور سے گونسا رسید کیا کہ میں کئی گز دور جا گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تحکمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کانپتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ
سے روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اور میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ اور مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا اور اس نے جب کھلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بوچال قلعہ پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کروں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں، پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی باریں دیکھی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت اور شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دی۔ اسی طرح ہیلے بانے سے پیاری اماں کے قدم چوم کر ہدیہ عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر، تینوں بھائیوں اور والدہ محترمہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے میں اپنے آبائی گھر رخصت ہو گیا۔ مارچ 1938 کو جمعہ کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدھا مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبد الرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با سلام ہوا اور غازی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب میرے گھر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا، سب رونا پیٹنا شروع ہو گئے۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزر نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبد الرؤف اور ملک محمد طفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و تحریب سے زبردستی مسلمان بنایا ہے۔ ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متحد ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عدالت میں میرے بیان ہوئے۔ میں نے کہا میں اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہوا ہوں، میرے قبول اسلام میں کسی فرد و بشر کا ہاتھ نہیں، میں مسلمانوں کے پاس ہی رہوں گا۔ والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بلا کب نیچے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا مگر میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے جو اکثر اوقات بوچال قلعہ سے پیدل چل کر جایا کرتے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج کی طرف رجوع کیا اور کہا میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے۔ جہلم کے سرکردہ ہندوان ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مل ملا کر جج صاحب پر دباؤ ڈالا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اسی پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخ پیشی تک والد کے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترمہ کو جہلم بلا لیا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لے گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً بوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہتے۔ اس اثناء میں والد صاحب نے ہندوان کا
असरो उसरूक से काम लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहलम से मेरे नाबालिग होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और उसे मुकर्ररा तारीख से एक दिन पहले ही अदालत में पेश कर दिया। जज साहब ने जब मुझसे पूछा कि आप वालिदीन के पास रहने में खुश हैं, तो मैंने नफी में जवाब दिया, लेकिन अफसोस कि मेरी बात किसी को वक़्त न दी गई और जबरदस्ती मुझे वालिदीन के सुपर्द कर दिया गया। ताज्जुब तो इस बात पर था कि वालिद मोहतरम के हक में फैसला देने वाले जज साहब मुसलमान थे। वालिद साहब बताया करते थे कि इन्होंने इन साहब को रिश्वत देकर अपने हक में फैसला कराया था। इसी दिन वालिद मोहतरम मुझे साथ लेकर कश्मीर रवाना हो गए। 2-3 दिन जम्मू में एक पंडित साहब के यहाँ फरोकश हुए। पंडित साहब ने मुझे भी राम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर इनके गैर माकूल दलाइल मुझे जरा भी मुतासर न कर सके। यहाँ पहुंचकर मैंने मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को खत लिखने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। वालिद मोहतरम ने वो खत मेरी जेब से निकाल कर अपने पास महफूज कर लिया। चौथे दिन वालिद भदरवा के लिए रवाना हो गए। बटूत तक बस के जरिए, फिर भदरवा तक पैदल ही रास्ता तय किया। दूसरे दिन मेरे वालिद मुझे एक पंडित की मग़ियत में गांव से बाहर एक बुलंद पहाड़ी पर ले गए और अपने पास बिठा कर कहा, देखो मैं इस मुकदमे में तुम पर 10,000 खर्च कर चुका हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, खानदान में मेरी जरा भी इज्जत नहीं रही। ये कहा और मेरे वालिद के आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में शायद पहली और आखिरी बार ही वालिद के आंखों में इस तरह आंसू देखे थे। मेरा दिल पसीज गया, मगर मुझे रहमत एज़वी ने सहारा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के वो तमाम हालात मेरी आंखों के सामने फिरने लगे। मैंने अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे आपकी परेशानियों और तकालीफ का एहसास है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा दिल तर्क इस्लाम का तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। अगर आप मुझे इस्लाम पर कायम रहने की इजाजत मरम्मत फरमा दें तो तमाम उम्र आपकी गुलामी में बसर कर दूंगा। वालिद ने ये सुनते ही छड़ी हाथ में लेकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि बदन से खून बहकर सारे कपड़े खून आलूदा हो गए। इस पर भी वालिद मोहतरम को रहम न आया और न इनके हाथ की हरकत में कमी आई। मैं अधमरा होकर भी ठोकरे खाता रहा। आखिर जब दिल का गुबार अच्छी तरह निकाल चुके तो पंडित से मुखातब होकर कहने लगे, क्यों न मैं इसे दरिया में धकेल दूं, शायद इसी तरह कलंक का ये टीका मेरे माथे से उतर जाए। पहाड़ी के दामन में बहता हुआ दरिया मेरे सामने था। अपनी मौत के खौफ से मैं लरस गया, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने मेरे पाए सबात में लर्जिश न आने दी और मेरे दिल में ये ख्याल बार बार उभरने लगा कि अगर वालिद मुकर्रम ने मुझे दरिया में फेंक दिया तो मैं अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करूंगा, मेरे आका आपने मुझे इस्लाम की जो दौलत बख्शी थी, मैं इसको सही व सालम लेकर हाजिर हो गया हूँ। पंडित साहब जो मारे खौफ के कांप रहे थे, वालिद मोहतरम से कहा, बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा, आप कोई सख्त इक़दाम ना करें। वालिद साहब ने इसकी बात मान ली और मुझे साथ लेकर चुपचाप घर की राह ली। घर पहुंचकर वालिद ने खुद मेरी मर्रम पट्टी की। छड़ी की मार और बूटों की अनगत ठोकरों से जिस्म का रवां रवां जख्मी था, हत्ता के नाक, मुंह और आंखें तक मुतर्रम थी। तकरीबन हफ्ता भर बिस्तर ही पर दराज रहा। फिर वालिद साहब ने मुझे भदरवा हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं हिंदू लड़कों की निगरानी में रोज स्कूल आने जाने लगा। मुसलमान तलबा को मेरे साथ बात करने की इजाजत न थी। हिंदू लड़के ही नहीं, हिंदू असातिज़ा भी मुझे नफरत की निगाह से देखते थे। ये स्कूल मेरे लिए जहन्नम से कम अजियतनाक था। आखिरकार मैंने दोस्त मोहम्मद नामी हम जमायत से ताल्लुकात बढ़ाए और इसके तवस्सुत से मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को खत लिखा और बताया कि मैं बफजल अल्लाह ताला इस्लाम पर कायम हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है, मुझे कोई जिस्मानी तकालीफ इस्लाम पर बरकता नहीं कर सकी। मौलाना ने खत मिलते ही कस्बे के सारे लोगों को जमा करके इनसे पूछा, कोई है जो
جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب اسکول کے اوقات ہی میں پھدرا پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا ہوا اپنے ہیڈ ماسٹر کی خدمت میں پہنچا اور کہا میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا، چھپتا چھپاتا آنکھ بچاتا ہوا مدرسے سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم پھدرا سے باغ نکلے۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رہبر واپس ہو گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل سفر طے کر کے دوسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے میرا برا حال تھا، کپڑے میلے اور پاؤں متورم تھے۔ شام کو براستہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنا آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کھیوڑا کی راہ بھوچال قلعہ پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر لوگوں کا ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ والد کو جب میرے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے تاریں دلا دی، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشکبار ہو کر فرمایا بیٹا ہمیں اس قدر ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا تاکہ خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ میں نے عرض کیا اماں جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسلام کو ترک کرنے پر کسی بھی صورت بھی آمادہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ ہاں ویسے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت میرے لیے سعادت کا موجب ہے۔ آپ کے وہ احسانات یاد ہیں کہ جب میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی تھی اور اکثر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد کو میں نے 6 سال بعد دیکھا تھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا مگر وہ بغیر توجہ دیے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے۔ میں بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرات نہ کر سکا۔ 1947 میں تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والد کی وفات ہو گئی اور والدہ مکرمہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں۔ 1941 میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ بعد ازاں میں نے علوم دینیا کی طرف توجہ دی، چنانچہ 1942 سے 1945 تک مدرسہ خادم الشریعہ پنڈی کھیپ، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن ہجرات اور دارالعلوم دیوبند میں علوم دینیا کی تکمیل کی۔ 1948 میں مولوی فاصل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ ساری کامرانیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مرہونت منت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مرہونت منت ہے۔ 1954 میں BA کا امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ 1957 میں B.Ed کیا۔ 1958 میں MA عربی صوبے بھر میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1959 میں MA علوم اسلامیہ کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ ان تمام عنایات پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑی ذہنی روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سایہ عافیت میں پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے۔ اور دوسری بات جو میں نے اپنی علمی زندگی میں محسوس کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کسی امر میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی دعا میری نجات کا باعث ہوگی۔ آمین ثم آمین۔